بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے جو لاسٹ سیشن ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے تجوید کے کچھ نیو قواعد پڑھے تھے مخارج سے ہٹ کر، جس میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد تھے، جو کہ الحمدللہ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ اور اس میں بنیادی طور پہ ہم نے جو سیکھا تھا کہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، کہاں پر غنہ نہیں کرتے، یہی کچھ سیکھا تھا ہم نے۔ اور نون ساکن میں 4 قسم کی ہم نے کچھ قواعد سیکھے تھے، جس میں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء کے متعلق کچھ تفصیلات تھی۔ تو اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے جاری رکھتے ہوئے آج ہم مزید کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 7 میں سب سے پہلے ہمارے پاس آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4۔ اس میں ترتیل سے مراد اطمینان سکون کے ساتھ معانی میں غور کرتے ہوئے تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو گزشتہ ہفتے پڑھا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ بھی گزشتہ ٹاپک کے ساتھ تھوڑا سا میچ کرنے والا ہوگا، تو اس لیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اعادہ۔ اس میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم نے جو دیکھے تھے اس کی بیسک سی ریویژن ہے یہ۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا اظہار، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے، ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس سے مراد ہم نے کیا لیا تھا کہ ظاہر کر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نون ساکن کو یا تنوین والے حرف کو ہم ظاہر پڑھیں گے، یعنی وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ ظاہر آواز نکلے گی، نہ کہ وہ مخفی ہو کر ناک کی طرف سے یا اس طرح سے اس طرح نہیں ہوگا اس میں۔ تو یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جن سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ اسی طرح ادغام میں ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی مرج کرنے کی، یا نون میم واو اگر ہو تو وہاں پر غننے کے ساتھ ہوگا، اور لام را اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر بغیر غننے کے مرج ہوگا۔ تو مثالوں میں ہم نے جس طرح لام را میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر مل لدنہ اور مر ربہ، اس طرح کی کچھ بیسک مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ غنہ نہیں ہوتا اور مرج ہوتا ہے وہاں پر۔ اور اقلاب میں اگر اس میں آپ مثال دیکھنا چاہیں غننے کے ساتھ، من یقول، جس طرح من نعمت، اور اس طرح من وال، آپ یوں سمجھ لیں واو کی مثال۔ تو یہ کچھ بیسک مثالیں آپ کے پاس سلائیڈ میں موجود بھی ہوں گی، تو فوری طور پہ جو میرے ذہن میں تھی میں نے وہ آپ کو اس طرح بتا دی۔ اس کی اگر آپ مثال لینا چاہیں جس طرح سورۃ القریش سے آپ لے لیا کریں، من خوف، اب وہاں پر من خوف کے بجائے من خوف ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ہا، کہیں بھی ہا ہو نون ساکن کے بعد، کہیں بھی غین ہو تو من غفور جس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حروف اس طرح سے اپنا جو ہے وہ اثر دکھاتے ہیں ان جملوں کے اندر۔ اقلاب والی صورت بلو سرکل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، با ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، وہ با چینج ہو جائے گا میم میں، جس طرح ہم نے مم بعد وغیرہ کی کچھ مثالیں دیکھی تھی۔ اور اخفا، باقی کی ساری مثالیں اخفا کی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کچھ مثالیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم سکپ کرتے ہوئے نیکسٹ چلیں گے میم ساکن کے قواعد کی طرف۔ اب میم ساکن آپ میرے ساتھ دیکھیے گا غور سے کہ اس کے اندر بھی تقریباً وہی فارمولے ہوں گے جو نون ساکن اور تنوین کے تھے، لیکن تھوڑا سا اس میں مختصر ہے۔ میم ساکن کے قواعد میں سب سے پہلے اخفا ہے۔ اخفا میں آپ دیکھیں یہاں پر میم ساکن یا تنوین کے بعد، یا یوں سمجھ لیں میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوگا، اخفا ہو جائے گا وہاں پر۔ اس کی مثال انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ دوسری صورت ہے ادغام، اگر میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو کیا ہوگا، وہاں پر ادغام ہو جائے گا۔ ادغام سے مراد ہم نے پڑھا تھا مرج ہو جائے گا، دونوں لیٹر جو ہیں وہ ایک میں تبدیل ہو جائیں گے، ایک کی ساؤنڈ دیں گے۔ اور تیسری صورت ہے اظہار کی، با اور میم جو کہ یہ پہلے اخفا اور ادغام والی حالت ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو میم ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اخفا سے مراد ہم نے پہلے نون ساکن کی تعریف میں بھی پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔
ہمارے پاس کچھ یہاں پر مثالیں ہیں، یہ مثالیں آپ نوٹ کر لیجئے. میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو وہاں پر ترمیہم بحجارۃ، یہ ایک مثال ہے، بہت سمپل سی مثال ہے. ترمیہم بحجارۃ، اخفا کر رہے ہیں یہاں پر، گویا کہ ہم غنہ کر رہے ہیں. کنتم بیہ، اب دیکھیں میم ساکن کے بعد ان مثالوں میں آپ کو با نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد یہاں پر با، یہاں پر بھی با. اور تیسری مثال میں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. اور سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں کَلْبُهُمْ بَاسِطٌ رَبَّهُمْ بِهِمْ. تو ساری کی ساری مثالوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں پر غنہ کیا، ٹھیک ہے. کیسے اس کی کیفیت کیا تھی کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. یہ ہم نے ایک اس کی تعریف مختصر سی ذہن میں رکھنی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الفیل کے اندر ایک مثال ہے ترمیہم بحجارۃ. اس کو اپنے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بعد میں اس کی پریکٹیکل کر سکتے ہیں. ادغام کی صورت اب ہم دیکھتے ہیں مرج کیسے ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. ادغام کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. لَهُم مَا يَشَاءُونَ، اب یہاں پر ہم میم جو ہے اس میم ساکن کو اس میم کے ساتھ مرج کرنے. لَهُم مَا، اب ڈبل میم اکثر لوگ اس کو لَهُم مَا يَشَاءُونَ ڈبل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی میم بن جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی اسٹرانگ ساؤنڈ ہوتی ہے کیونکہ آگے شد ہے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ، اس طرح سے اس کی ساؤنڈ بنائیں گے. اور سیکنڈ مثال ہمارے پاس ہے انہم ملاقو ربہم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری مثال انہم مبعوثون. اور چوتھی مثال میں ہمارے پاس میم ساکن کے بعد دوبارہ میم ہے تو یہاں پر کیسے ہم مرج کریں گے؟ ربہم من کل. تو یہ ساری چار مثالیں تھیں یہاں پر. تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ اچھا سے سمجھ آ رہا ہوگا. اگر اس میں آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ بعد میں پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں یا سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اس کے ساتھ بار بار اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنا زیادہ اس کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں گے تو آپ کو اتنا آسانی سے سمجھ آئے گا. تو یہ سورۃ القریش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مثالیں ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اور وہ میم، دونوں میم آپس میں مرج ہو رہی ہیں ان دونوں مثالوں میں. آخری مثال ہمارے پاس جو صورت ہے وہ اظہار کی ہے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو باقی سب میں کیا ہوگا؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. جس طرح الحمد، اس میں غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے اکثر لوگ الحمد پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. الحمد تم سونا، میم پڑھنا ہم نے لیکن یہ کہ غنہ نہیں کرنا. انعمت لکم دینکم. تو سورۃ الفیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی ساری اس کی مثالیں ہیں. تو اس صورت کو اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے کیسے آپ اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں اس کو، اگر ہمارے پارٹیسپینٹس میں سے کوئی ایگری ہوں. جی عالیہ تبسم صاحبہ ماشاءاللہ سبقت لے گئی ہیں، تو جی کائنڈلی آپ شروع کر لیجئے سورۃ الفیل. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. بہت زبردست پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. تو باقی اگر ہمارے کوئی پارٹیسپینٹس پریکٹیکل کرنا چاہیں یہاں پر تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے حروف کی ادائیگی وغیرہ، اور اسی طرح سے مد شد غنہ، یہ ساری چیزیں آپ کا اسی طرح پریکٹس ہی میں کور ہو سکتی ہے. تو عشرت ریاض صاحبہ ہیں، ہینڈ ریز کر رہی ہیں. جی عشرت صاحبہ آپ کائنڈلی کنٹینیو کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل طيرا. عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی اچھی کوشش کی آپ نے. تھوڑا سا آپ جو غنہ کر رہی تھی نا یہاں پہ ہم نے اسپیشل ابھی پڑھا ہے جو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے یہاں پہ, ان میں غنہ نہیں کرنا, ہم نے ظاہر کرنا ہے, ٹھیک ہے. علم تارو, جس طرح علم تارو ہم نہیں پڑھنا ہوگا, یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. تو باقی آپ کا اوور آل ٹھیک ہے. بس اسی طرح سے آپ سب باقی بھی پارٹیسپینٹس جو ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں گھر میں, اور اس پہ جو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لسننگ پہ زیادہ فوکس کریں, تلاوت وغیرہ کی. تو جتنا آپ زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ پریکٹیکلی جو ہے نا آپ کو اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی اور آپ کو مہارت بھی ہوگی اس میں انشاءاللہ. تو حافظ عتیق صاحب کا بھی ہینڈ ریز ہوا ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں. جنٹ سائڈ سے کسی نے پارٹیسپیٹ کیا نہیں تھا, تو عتیق صاحب آپ بھی جو ہے نا جنٹ سائڈ سے اپنا نام لکھوا لیجیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے جو اسپیشلی ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, جس طرح عتیق صاحب نے ابھی کیا ہے. تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے, الگ سے نہیں ہے. آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر. تو کیونکہ ہمارا نارملی ایک سیشن میں ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے. یہاں پر ہے میم ساکن اور میم مشدد کے بجائے میم ساکن اور نون ساکن کے بجائے میم مشدد اور نون مشدد, ٹھیک ہے. تو ڈفرینس ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ چھوٹا سا ڈبلیو لگا ہوا ہے ان دونوں کے اوپر. پہلے ہم نے دیکھا تھا چھوٹا سا دال لگا ہوا تھا ساکن شیپ کا. تو یہ میم مشدد میں کیا ہوگا اور نون مشدد میں کیا ہوگا, اس کے لیے کتنا جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں غنہ لکھا ہوا, غنہ. جب میم اور نون مشدد ہوں تو ان پر غنہ کرنا ضروری ہے. تو مطلب یہ سمجھیں کہ ہماری ٹینشن ہی ختم ہو گئی یہاں پر. اس میں لمبی تفصیل ہے ہی نہیں. جہاں میم مشدد ہو اور جہاں نون مشدد ہو شد کے ساتھ ہو تو وہاں پر بیسکلی ہم غنہ ہی کریں گے, کوئی اور رول نہیں بنا ہوا ہے ایسی جگہ میں. تو نارملی یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر غنے کی علامات ہی ہوتی ہیں. عام طور پر اکثر ایسی جگہوں میں آتی ہے شد جس جگہ پہ غنہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. من الجنتی والناس, اس کی پہلی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے. لقد من اللہ, تو غنہ کرنے سے خصوصاً شد پہ جو ہے ڈفرینس کیا پڑتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے سب, کہ غنہ کرنے سے شد پر یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ ساؤنڈ کو اسی لیٹر پہ سٹاپ رکھتے ہوئے جاری رکھتے ہیں. یعنی سٹاپ کرتے ہوئے گویا کہ آپ نے نون پہ ساؤنڈ رکنی ہے اور توڑنی بھی نہیں ہے, جنتی. لیکن ساؤنڈ کے اندر جو شدت ہے وہ لازمی ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں مین الجن جنتی یا اس طرح سے, اس کو کسی نارمل انداز سے نہیں کرنا, اس کو بالکل مضبوطی سے جنتی والناس, اس کو وناس وغیرہ نہیں کرنا ہوگا ہم نے, والناس. تو اس پہ ہم نے ساؤنڈ کو جو ہے جھٹکا دے کر رک کر پھر اس پہ کنٹینیو رکھنا ہے. لقد من اللہ, سیکنڈ ایگزامپل ہمارے پاس یہ والی ہے, لقد من اللہ. اور تیسری مثال میں ان یمنون ان لیکن. تو یہاں پر سب جگہوں میں آپ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ نون ساکن کی طرح نہیں پڑھا جا رہا ہے, تھوڑا سا اسٹرانگ پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے یہاں پر مثلا ان ہوتا, لیکن ان وغیرہ اس طرح کے اس کے اپوزٹ ہو سکتے ہیں ساکن والے. لیکن یہ شد والے ہیں تو اس پہ ہم حرکت پوری پڑھتے ہیں, ان لیکن.
تو اس میں عام طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش ریکوائرڈ ہے اور اس کو ساتھ میں ہم ادا بھی کر رہے ہیں. جنتی، اب جنتی ہم نہیں کر رہے، جنتی جنتی، ٹھیک ہے. تو نون پہ زبر پڑھ رہے ہیں. اس جگہ پہ آپ دیکھیں یمنون، جہاں پر اس کی نون کی شد جو ہے وہ وہاں پر اس کی ڈراپ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا ہوگا اس میں. دوسری مثال آپ میم کی میرے ساتھ دیکھ لیجئے، محمد الرسول اللہ، ایک مثال ہے یہاں پر محمد الرسول اللہ. اس میں آپ دیکھیں یہاں پر میم مشدد ہے. تو عام طور پر آپ سنتے ہوں گے لوگ محمد کہتے ہیں، محمد، ٹھیک ہے. یہ بھی غلط ہوتا ہے. ویسے انگلش میں عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور عربی میں محمد بولا جاتا ہے جس میں شد ہو باقاعدہ، ٹھیک ہے. ہم بها ثم ہمت به فاما، تو یہ ساری کی ساری میم مشدد کی مثالیں تھیں. اس کو آپ پریکٹس کے طور پہ آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلائیڈز وغیرہ شیئر ہوں گی. عالیہ صاحبہ فرسٹ نیم آ رہا ہے، جن صاحبہ کا آ رہا ہے کائنات، وہ کافی سارے ماشاءاللہ نام. آج سارے چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج میرے خاص سے جو ہے نا ٹائم بھی ہمارے پاس کافی ہے اور آپ سارے تیار بھی ہیں. تو سب سے پہلے عالیہ صاحبہ آپ آئیے، پھر ترتیب سے انشاءاللہ نیچے آتے ہیں. جی جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے پڑھا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا چیلنج جو ہے نا بگ چیلنج بن گیا اس ساتھ کے لیے. نورین صاحب آپ کنٹینیو کیجئے سورۃ الفاتحہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ. اور نیکسٹ نام ہمارے پاس ہے کائنات صاحبہ کا. جی جی کائنات صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے پڑھا. تو نیکسٹ ہمارے پاس نام ہے سید عتیق الرحمان صاحب ہے. اس کے بعد ہم حافظ عتیق صاحب بھی ایک ہیں تو ان کے طرف آئیں گے. جی سید عتیق صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم جی غيرهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. تھوڑا سا آپ کے ایک دو جس طرح انعمتا وغیرہ، تھوڑا سا یہاں پر انعمتا علیہم، یعنی ہر لیٹر کو الگ الگ سے پروناؤنس کرنا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایک دو جگہ میں نوٹ کیے. باقی مخارج آلموسٹ آپ کے درست ہیں اور جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں وہ بھی آلموسٹ اپلائی ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس نیکسٹ نیم ہے حافظ عتیق صاحب ہے. شروع کیجیے کائنڈلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے جو ہے نا تقریباً آلموسٹ سارا درست پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا کوشش کریں کہ تھوڑا سا مخارج جو ہے مزید بھی کلیئر ہو جائیں. جس طرح ہا ہو گیا، عین ہو گیا، مزید بھی اگر کلیئر ہو جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا پھر انشاءاللہ. نیکسٹ نام ہمارے پاس ہے یوسف غنی صاحب کا. یوسف غنی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ماشاء اللہ، اچھا بہت اچھا پڑھا آپ نے. تھوڑا سا یہاں پر جس طرح یہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح کے ہا والے اور عین والے آپ دوبارہ پریکٹس ساتھ کیجیے گا. ٹھیک ہے بعد میں. نیکسٹ نام ہمارے پاس زاہد اقبال صاحب، لاسٹ نیم ہے. جی زاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. جی نیکسٹ نیم ہمارے ساتھ میرے لسٹ میں تو میرے پاس سے غائب ہو گیا. جی میرا خاص عشرت صاحبہ کا نام تھا. جی عشرت صاحبہ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. زیادہ آپ سب کوشش کریں کہ امپرومنٹ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر لیٹر کو آپ الگ الگ سے سیپریٹلی ادا کریں. یعنی گویا کہ کنیکٹڈ تو پڑھیں لیکن سیپریٹ. الحمد جس طرح آپ کریں گے تو ہا مس نہیں ہوگا. اگر آپ الحمد جلدی سے کریں گے تو ہا بیچ میں وہ ڈراپ ہو سکتا ہے. رب العالمین میں آپ رب العالمین پارٹس کر کے اس طرح پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. اس میں پروناؤنسیشن آپ کی مکمل پرفیکشن کی طرف جائے گی. تو ابھی ہم سیشن اس پہ کلوز کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.